اپنے الفاظ اور اپنی ذات کا لوہا منوایا. میں چاہوں گا کہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ وائی GFS, کہ شاید آپ کے پاس تو ڈھیر سارے آپشنز ہیں, آپ بہت سارے لوگوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں, بہت سارے ڈیولپرز بلڈر سوسائٹیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں, آپ پہ لاس ہو کے ایسی کون سی محبت ہے کہ آپ GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ساتھ ہر جگہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو آپ سب کی ڈھیر ساری تالیوں میں سید حیدر. سید علی بھائی کو کون کون جانتا ہے یہاں؟ ارے واہ علی بھائی ماشاءاللہ. علی بھائی GFS ہے. علی بھائی آپ کو سب جانتے بھی ہیں. اوور ٹو یو سر. سچ بول رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ دونوں بہت امیزنگ کام کریں, عامر صاحب اور علی بھائی, آپ دونوں. آپ سب کو السلام علیکم. اچھا, میں اس سے پہلے کہ اپنی ایک فارمل قسم کی تقریر کا آغاز کروں, ہم صحافیوں کو اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے, وہ ہے آبزرویشن کا, مشاہدے کا. تو بڑی دیر سے میں بیٹھا یہاں پہ کچھ چیزیں نوٹ کر رہا تھا. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہماری ماں بہنیں موجود ہیں یہاں پہ. تو کسی بھی ایسی آفر پہ جو کہ GFS دے رہا تھا, ڈسکاؤنٹس کی تو بھرمار کر دی نا سر آپ نے, کمال کر دیا. اس پہ تالیاں بجتی تھیں, لیکن تالیاں میری لیفٹ سائڈ سے زیادہ بج رہی تھی. رائٹ سائڈ سے تالیاں تھیں مگر خاموشی, انہماک وہ زیادہ تھا, توجہ زیادہ تھی. تو میں نے آبزرو کیا سر, میں نے آبزرو کیا کہ ہماری مشرقی سوسائٹی میں جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں وہ خواتین کیا کرتی ہیں, جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ مرد حضرات کیا کرتے ہیں. چھوٹے فیصلے کہ جیسے گھر کہاں پہ لینا چاہیے, کیسی لوکیشن ہونی چاہیے, یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے گھر کی خواتین کرتی ہیں. اور بڑے فیصلے کہ امریکہ کو عراق میں جنگ مسلط کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, فلاں بیٹسمین کو کیسے کھیلنا چاہیے تھا, یہ فیصلے آپ حضرات کرتے ہیں. تو یہ جو بڑے فیصلے ہیں جن کا کوئی تک نہیں ہوتا, تعلق نہیں ہوتا, یہاں پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں, اور وہ فیصلے جن کا براہ راست ہم پہ اثر ہوتا ہے وہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں, جن کو ہم چھوٹے فیصلے کہہ کے اپنا دل بہلا لیتے ہیں. تو ہو یہ رہا تھا کہ GFS کے ان ڈسکاؤنٹس آفر پہ جو یہاں سے تالیاں آ رہی تھی, دوستو آپ کے لیے پیغام ہے, آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اس بات کو. گھر جا کے آپ کو کہا جائے گا, آپ کو بتایا جائے گا کہ ان پروجیکٹس میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے, اب یہ ہماری بہنیں مائیں آپ سے کہیں گی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو تعلیم بھی کچھ ان کی سب سے زیادہ تھا. میں GFS کا حصہ کیوں بنا؟ دیکھیں, جو سروسز GFS آپ کو دے رہا ہے, ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے کہ آج کے ایونٹ کو انہی کے کسی رائول نے دیکھا, اس نے بھی اپنا دل بڑا کیا اور یہ سروسز آپ کو دینے کا ارادہ کر دیا. ایک لمحے کے لیے سوچ لیں. پھر آپ کے پاس دو آپشن آ جائیں گے. سوچیں کہ اب کیا کریں, فلاں بھی یہی کچھ دے رہا ہے, GFS بھی یہی کچھ دے رہا ہے, تو اب تو کچھ فرق تو نہیں, کوئی ڈفرنس تو نہیں. تو بھائی GFS ایک اصطلاح کا استعمال کیا تھا ابھی موہن صاحب نے, چلے گئے کیا چلے گئے, اچھا خیر, موہن صاحب نے اس طرح استعمال کی تھی ہیپی کسٹمرز. میں نے آپ سے چند ہفتے پہلے عرفان بھائی صاحب کا انٹرویو کیا, بڑا ایکسٹینسو انٹرویو تھا, موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ GFS کے لیے ہیپی کسٹمر کیا ہے, اور میں وہاں سے اس نشست سے کنونس ہو کے اٹھا تھا کہ اگر آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں, سب کو یہاں پہ گاڑیوں پہ آئے, آپ گاڑی کے شو روم جاتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے, جیسی گاڑی آپ شو روم سے باہر نکالتے ہیں وہ گاڑی آپ کی ذمہ داری ہے. اب وہ شو روم کا مالک, اس گیراج کا مالک, اس گاڑی کی ویئر اینڈ ٹیئر آگے جا کے کار پنکچر ہو جائے, اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک ایسا شو روم ہے جو ڈفرنس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اسی طرح کا پروڈکٹ کاپی کیا جا سکتا ہے. چاہے کوئی اٹھے اور اس کا دل بڑا اتنا ہو کہ وہ اتنا ڈسکاؤنٹ دے اور کہہ دے یار اچھا ٹھیک ہے پہلے آپ کو آفر کروں گا, لیکن ایسا دعویٰ شاید کبھی کسی نے نہیں کیا کہ آپ کسی بھی پروڈکٹ میں GFS کے انویسٹ کریں, کسی بھی پروجیکٹ میں یا پروڈکٹ ان کا خریدیں, انگلی پکڑ کے آپ کے ساتھ چلیں گے. اور ایسا نہیں کہ چیز آپ کے حوالے کرنے کے بعد آپ سے اجنبی ہو جائے, بلکہ آپ سے ایک تعلق قائم کریں. یہ میں نے خود ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے, اور میں GFS پہ صرف بھروسہ نہیں کرتا, اب الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے سے میں GFS کا حصہ ہوں, اور اسی وجہ سے GFS کا حصہ ہوں کہ انہوں نے ہیپی کسٹمرز بنانے کا نہ صرف وعدہ کیا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کیا ہے. اب آپ لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں, ایک ایک فائل مشکل سے جوڑی جاتی ہے, اور پھر
पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार ढूंढा जाता है जो काबिल भरोसा हो, उसके अकाउंट में पैसे जमा करवाएं, उससे कहें कि प्लॉट खरीद दो, घर खरीद दो। यहाँ पे परदेश काट के जिस तरह आप लोगों ने वक्त गुजारा है, ये आप ही जानते हैं। वो कहते हैं ना कि तू की जाने यार मीरा रोटी बंदा खा जाती है। तो आप लोगों ने ये सब कुछ बड़ी मुश्किल से बनाया है। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि ये जिंदगी भर की जमा पूंजी किसी बेअतबारे शख्स, किसी बेअतबारे प्रोजेक्ट में खर्च करने से पहले जो इन्होंने आपको दावे किए हैं उन पे खुद रिसर्च कीजिएगा। अभी यहाँ से सीखे, अगर आपको लगे कि नहीं अभी काफी नहीं है, खुद रिसर्च कीजिएगा। इस वक्त जीएफएस की टीम यहाँ पे मौजूद है। मेरी अपनी एक कंपनी है चंद्र स्टेट के नाम से जो कि जीएफएस से मुस्लिम हुई है। ये सब लोग बशमूल में हम जब तक यहाँ पर हैं, हमारे फोन नंबर्स, इनके फोन नंबर्स, पाकिस्तान में आपके लोग हैं, आप उसे कह सकते हैं कि जाए भाई देख के आए, जो दावा कर रहे हैं पाकिस्तान में क्या पैसा है भी नहीं। आप पूरी तसल्ली कीजिए। अगर अभी भी किसी की तशफ़ी नहीं हुई, उसके बावजूद भी मेरा अभी व्लॉग कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है। मैं अब आपके पास भी आऊंगा, आप सबके पास पूछने के लिए कि कैसा लगा आपको इस इवेंट के बाद, और ये इवेंट सक्सेसफुल बनाया आप लोगों ने माशाल्लाह से। तो एक दफा अपने लिए तालियां बजा दें प्लीज। आखिर में मैं भाई मशहूर सर आपका, जीएफएस की पूरी टीम का, कि आप लोगों ने ऑर्डर दिया, इज्जत दी। हाफिज साहब अगेन दिस इज ओवर टू यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अली भाई के लिए तालियां बहुत हो गई। अली भाई इतनी दूर से ट्रैवल करके हमारे लिए एक रिक्वेस्ट पर आए, तालियां हो अली भाई के लिए। सोचा तो जानते अली भाई को। अली भाई के होते हुए एक और अनाउंसमेंट करते थे, जो आज के दिन बुकिंग कराएगा वो किस 3 महीने बाद पे करेगा। अली भाई इतनी बड़ी ऑफर लगा देते हैं भाई की तरफ से। जो वीलॉग बनाएगा अली भाई के साथ, आज ये भी बता देते हैं कि जो आज के दिन प्लॉट बुक कराएगा, फिर 3 महीने के बाद वो किस पे करे। तो ये अली भाई के होते हुए यहाँ से तालियां बजेंगी तो यहाँ से इकरार आएगा, तालियां यहाँ से बजेंगी तो यहाँ से इकरार आएगा। फाइनेंशियल है सर, फाइनेंशियल है। थैंक यू अली भाई। इसको डिनर की तरफ लेके जाएंगे कुछ देर में, लेकिन हमारे कुछ ऐसे